السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جو ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت قصے کو سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی حالات۔ فرعون مصر کا ظالم بادشاہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا تھا تاکہ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روک سکے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا کہ وہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کی پرورش کی اجازت حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک بنی اسرائیل کو ظلم سے بچانے کے لیے ایک مصری کو غیر ارادے کے طور پر قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا اور وہ مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین پہنچنے پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی دیانت اور محنت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال مدین میں گزارے۔ واپسی کے سفر میں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ نے ان سے کلام کیا اور انہیں معجزے عطا کیے گئے۔ عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ید بیضا جو روشنی دیتا تھا۔ اللہ نے انہیں فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جادوگر کہا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے جادو کو شکست دے گیا۔ جادوگر ایمان لے آئے مگر فرعون اور زیادہ سرکش ہو گیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے جیسے ٹڈی، خون، مینڈک اور طوفان، لیکن فرعون ایمان نہ لایا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ فرعون نے اپنے فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے سمندر عبور کیا جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کئی بار نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گمراہ ہو کر بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سختی سے توحید کی طرف بلایا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر منت سلوہ نازل کیا، پتھر سے پانی جاری کیا اور انہیں دیگر نعمتیں عطا کی، لیکن بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سرزمین مقدس کی طرف لے جانے کی کوشش کی لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں اس میں کامیاب نہ ملی۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کے بعد یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی مدد، صبر اور ایمان کی طاقت کی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ایسے اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔